بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں اپنے تمام دوستوں کا مشکور ہوں اور ہمیشہ رہوں گا کہ اتنے رمضان کے موقع کے اوپر بھی صبح صبح میرے ساتھ پیشی میں آتے ہیں، ساتھ دیتے ہیں. تہ دل سے میں ان کا مشکور. سپورٹرز ہیں، چاہے وہ لودھرا میں ہیں یا باقی سارے پنجاب میں ہیں، ان کے حلقوں میں ہیں. میں تمام لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں. تمام پاکستان میں جو مجھے پیغام آتے ہیں ان تمام لوگوں کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ میرے ساتھ اس وقت یکجہتی کا مظاہرہ کر رہے ہیں. میں آپ لوگوں کو یہ کہنا چاہتا ہوں، ایک بہت اہم بات ہے. اہم بات یہ ہے کہ بار بار یہ بات چلتی ہے جی شوگر مافیا یہ ہو گیا، چینی کی قیمت میں بڑھ گئی، اور اخباروں میں بھی رپورٹ آتی ہے. آپ لوگ یہ باتیں کرتے ہیں جی کہ کوئی شوگر کا مافیا کا مسئلہ ہے، کوئی کارٹیل کا مسئلہ ہے، کوئی چینی قیمت کا مسئلہ ہے جس میں جہانگیر ترین کو ملوث ہونے کا الزام لگایا جا رہا ہے. یہ میں آپ کو آج کلیئر کرنا چاہتا ہوں. میرے پہ آج تک تینوں FIRs میں کوئی ایسا الزام نہیں لگایا گیا. کسی نے کہیں پہ بھی کوئی بات نہیں کی کہ جہانگیر ترین کو اوپر شوگر کا کیس چل رہا ہے. 3 FIRs ہیں، 3. آپ ان کو پڑھ لیں. شوگر کا مافیا کا ذکر نہیں ہے، نہ الزام ہے. شوگر کارٹیل کا یعنی کہ اکٹھے ہو کے کام کرنے کا الزام نہیں ہے. آپ پڑھ لیں. چینی کی قیمت بڑھنے کا ذکر بھی نہیں ہے. میں پھر سے بتاتا ہوں آپ کو، چینی کی قیمت بڑھنے کا ذکر بھی نہیں ہے. شوگر مافیا کا ذکر نہیں ہے. شوگر کارٹیل کا ذکر نہیں ہے. جو FIR ہیں آپ کے سامنے ہیں وہ میرے کاروبار کے 8 10 سال پرانے چیزوں کو انہوں نے اٹھائے ہوئے اور پھر ایک فرضی کہانی بنائی ہوئی ہے کہ جی کیش کا یہ اس کے اکاؤنٹ میں جمع ہو گیا، کیش اس کے اکاؤنٹ میں جمع ہو گیا. بھائی میں آپ کو عرض کرتا ہوں، میری بڑی صاف اور شفاف ڈاکیومنٹیشن ہے. میں ہر سال انکم ٹیکس ٹھیک ٹھاک دیتا ہوں. میں میرے اور میرے فیملی اور تمام لوگوں کے اکاؤنٹ جو ہیں وہ انکم ٹیکس والوں کے پاس موجود ہیں. ہر چیز جو اس میں جمع ہوتی ہے، یہ باہر نکلتی ہے، وہ اس حساب کا حصہ ہوتی ہے. اچھا ترین صاحب، ایک منٹ ہے، یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ اس طرح سے کوئی چیز غلط ہو. شوگر کا کوئی تعلق نہیں اس کے ساتھ. یہ آپ لوگ آئندہ سے مہربانی کریں، یہ نہ کہا کریں کہ جہانگیر ترین کے اوپر شوگر کا کوئی کیس لگا. اچھا ترین صاحب، ختم ہے. دوسرا جو مجھے افسوس وہ یہ ہے، میں نے ساری زندگی ایک طریقے سے کام کیا ہے اس ملک میں، اور میں یاد رکھیں میں پہلے کاشتکار تھا، پھر بزنس میں آیا، اس کے بعد میں سیاست میں آیا. میں نے سیاست میں آ کے بزنس نہیں بنائی. میں نے اپنا ایک نیک نامی ہے میری اس ملک میں، اللہ کے شکر سے. میں اللہ کا بہت شکر گزار ہوں. میری ایک ریپوٹیشن ہے یہاں پہ اوپر بھی ہے، ہر جگہ پہ اوپر بھی. آپ جا کے کسی بزنس مین سے بات کر لیں کہ جہانگیر ترین کی جو بزنس ہے وہ صاف شفاف ہے یا نہیں ہے، وہ آپ کو کہیں گے اگر یہ صاف شفاف نہیں ہے تو پھر اور کون صاف شفاف ہے. اس میری جو نیک نامی کے اوپر کوشش کی جا رہی ہے دھبے لگانے کی، اس کی میں پرزور مذمت کرتا ہوں. اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے کہ میں اس میں سے سرخرو ہوں گا اور سب لوگوں کو آپ پتہ لگے گا کہ جی یہ اصل بات کیا تھی. اور یہ جو سارا کچھ پر شوگر مافیا، شوگر کرائس، شوگر کی قیمت بڑھ گئی، یہ میرے پہ الزام بھی ابھی تک نہیں لگا 1.5 سال کے بعد. اچھا ترین صاحب کلیئر یہ ایک منٹ، ترین صاحب یہ کلیئر کریں پہلے آپ کلیئر یہ بات کریں کہ ایک تو آپ کے ارکان جو آپ کے حمایتی ہیں ان کی تعداد ڈے بائی ڈے بڑھ رہی ہے، لیکن دوسری طرف پرائم منسٹر بالکل کیٹیگوریکلی کلیئر ہے کہ کوئی بھی ہو اسے نہیں چھوڑوں گا. پرائم منسٹر کیٹیگوریکلی کہہ رہے ہیں کہ کوئی بھی ہو. لاسٹ ٹائم بھی جواب دیے بغیر سن لے. اور شہزادہ میں نے یہی تو آپ کو عرض کیا ہے. میں کون سا کہہ رہا ہوں کیس جو ہے وہ آپ ختم کر دیں. میں تو عدالت میں موجود ہوں یہاں پہ ان کا مقابلہ کرنے کے لیے. میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ چینی کی قیمت بڑھنے سے، چینی کا مافیا ہونے سے ان تینوں FIR کا کوئی تعلق نہیں ہے، تو مجھے چھوڑنے کی کوئی بات نہیں ہے. اچھا ترین صاحب ایک منٹ راجہ صاحب ایک سوال سب سے پہلے میں یہ بات کرنا چاہتا ہوں، راجہ صاحب بہت ضروری ہے یہ سوال. ترین صاحب آپ عمران خان صاحب کے بہت قریب رہے ہیں، انہیں جانتے ہیں، وہ ایک دبنگ لیڈر ہے. آپ صاف نام کیوں نہیں لیتے؟ شہزاد اکبر، اعظم خان، شاہ محمود قریشی، اسد عمر، چاروں میں سے کون آپ کی کریکٹر اسیسینیشن کر رہے ہیں اور چاروں میں سے کون عمران خان کو مس گائیڈ کر رہے ہیں؟ ان کا نام تو بتا دینا. سینٹر میں دیکھیں میری نام بتا. میں اس وقت
एक 1.5 साल से इनके जो प्राइम मिनिस्टर हाउस में या प्राइम मिनिस्टर के दफ्तर में मैं नहीं जाता, मुझे नहीं पता कौन क्या कह रहा है आपको वहाँ से। मैं कुछ मुझे नहीं पता कौन कर रहा है, मगर कोई ना कोई तो होगा इंशाअल्लाह, बाद में पता लग जाएगा। मुस्तकबिल की तहरीक इंसाफ की सरबराही कौन करेगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, एक सेकंड सर, ये इररिलेवेंट बंदे हैं, आप पिछली दफा भी बगैर सवालों का। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सुने, हम आज यहाँ पे तमाम दोस्त जो रियासत मदीना है, उस रियासत मदीना में तरीक़े इंसाफ के 40 के करीब मेंबरान ये मुतालबा कर रहे हैं, इंसाफ मांग रहे हैं। किससे राय साहब? वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान से कि खान साहब हमें इंसाफ चाहिए। रियासत मदीना में आप इस कुंबे के सरबराह हैं, आप तरीक़े इंसाफ के कप्तान हैं, और अगर आप कप्तान हो के अपने कुंबे को, अपने लोगों को इंसाफ के लिए मिल नहीं रहे, इंसाफ जो कि ज़्यादती हो रही है, हम सब समझ रहे हैं जहांगीर खान तरीन से, तो इसके लिए हम इंसाफ मांग रहे हैं। आपसे गुजारिश है कि इस बात को और मज़ीद आगे ना बढ़ाएं। राय साहब, शरीफ फैमिली ठीक कहती है, इंसाफ नहीं मिल रहा। आप इस बात को और आगे ना बढ़ाएं। हम अभी तक बड़ा सोच समझ के, बड़े आराम के साथ तरीक़े इंसाफ के परचम के नीचे खड़े हैं, लेकिन इस पर अगर इसी तरह रवैया रखा गया, कुछ दोस्तों के कहने पे आपने इसी तरह रवैया रखा, तो फिर हम भी मजबूर होंगे, फिर हम भी कोई कदम उठा सकते हैं। इसलिए मेहरबानी करके हम ये आपको आज आखिरी दफ़ा कह रहे हैं रियासत मदीना में कि हमें इंसाफ चाहिए, और हम इंसाफ के समझते हैं कि यहाँ पे जहांगीर तरीन साहब बेगुनाह हैं और हमें इंसाफ चाहिए। नहीं तो इसके बाद हम अपने आइंदा का अमल इंशाल्लाह जल्द ऐलान करेंगे। हिम्मत का मुजाहरा करें राजा साहब, जुर्रत करें और उनके नाम बताएं ना, जुर्रत करें, नाम बताएं। साहब झुकते भी नहीं, नाम बताएं, नाम बताएं। साहब आपके दोस्त आते हैं, आपकी बातें हमने पहले भी सुनी है, आप पॉलिटिकल बातों का जवाब दें। आपके लिए मीडिया खड़ा हुआ है, आपके इंसाफ का क्या मतलब है? आपके खारिज हो गए तो आपको इंसाफ मिल गया। शुगर का जो क्राइसिस है उसके हवाले से यार एक मिनट छोड़ दो, सारी दुनिया जानती है कि वो बंदा क्लीन है। शुगर क्राइसिस में पॉलिटिकल बात का जवाब की कोई ताल्लुक नहीं है। मेरी देखिए, मेरे पर जो FIR है, मैं आज उनको फेस करने आया हूँ, उसके ऊपर आप मेरे से सवाल करें। चीनी की कीमत नहीं, FIR जिन्होंने करवाई है, जिन्होंने FIR करवाई है, इंसाफ का क्या मतलब है? इंसाफ का मतलब ये है मुकदमे खत्म हो जाए तो इंसाफ मिल गया आपको? नहीं, इंसाफ का मतलब ये है कि इंसाफ जो है, जो मेरे ऊपर इन्वेस्टिगेशन हो रही है, एक तो अगर इंसाफ सही मानों में होता है, ये FIR बनती नहीं है, ये FIR बनती नहीं है, ये FIA का काम नहीं है, ये कॉर्पोरेट मैटर्स है। ये HECP के पास होने चाहिए, ये कॉर्पोरेट मैटर्स है, FIA का काम बनता ही नहीं। मगर उन्होंने फिर भी अगर FIR की है, उसको मैं फेस करूंगा। तरीन साहब, FIR करवाने वाली पार्टी को वो नाम बता दें, किसने FIR करवाई है? पता है साहब, आप बता दें। मुझे नहीं पता कौन है। हम तुम्हारे साथ हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने 2011 में इमरान खान के साथ देने का वादा किया, अंदिया किया, और 7 साल उनके साथ रहे, और हमें सिर्फ आला मकसद एक था कि इंसाफ और ईमानदारी। आज आप हजरात को और सबको पता है, ना इंसाफ है ना ईमानदारी है। इसके बारे में हम चंद दिन में हमारे पर जो भी झूठे इल्ज़ाम लगाए गए हैं, हम इसका जवाब देंगे ईमानदारी से और सही तरीके से। दोनों चीज़ों पे, जहां जो इस वक्त ईमानदारी चल रही है उसके ऊपर भी आपको जवाब देंगे इनको, और इन्होंने जो आला मकसद रखा था इंसाफ का, उसका भी जवाब देंगे। और इंशाअल्लाह सिर्फ चंद दिन दे दें और उसके बाद लाएमल आपके सामने आ जाएगा। विद इन 5-6 डेज की बात कर रहा हूँ मैं, ज्यादा बात जी जी सब चीज आएगी साथ। भाई साहब ये कह रहे हैं कि आप इमरान खान को ब्लैकमेल कर रहे हैं। नहीं, आप नाम नहीं ले रहे, आप ब्लैकमेल कर रहे हैं क्योंकि आप फंसे हुए हैं। अगर दो चीजों के अगर हमने वाज़े तौर पर बता दिया कि एक
چیز ہے انصاف اور دوسرا ایمانداری، تو سب چیزیں آ جائیں گی اس میں. آپ بتائیں اس کے علاوہ بھائی صاحب اس میں آ جائیں گی نا. بھائی صاحب الزام لگایا جا رہا کہ آپ سر اسد عمر ہے، شاہ محمود قریشی ہے، اعظم خان ہے، شہزاد اکبر ہے، کون ہے؟ ایک نام تو لے دے، کون ہے؟ نہیں بتائے تو صحیح نا. عمران خان کیٹیگوریکلی کہتے ہیں میں کسی کی بات رکھو ان کو. ہاں جی بھائی صاحب آپ کو میں صرف کہہ رہا ہوں صرف 5 دن کا موقع دے دینا اس کا جناب. مطلب 5 دن تک آپ بلیک میل کرنا چاہ رہے ہیں. پھر وہ بڑے افسوس میں یہاں پر بلیک میل کرنے ہم دوسری بات ہے، دوسری بات یہ ہے کہ ہم بالکل ایمانداری سے لا الہ محمد رسول اللہ ہم نہیں کہہ رہے کہ ہمارے اوپر جو کیس ہے اس کو ہٹا دیں. ہم اس کے جواب دیں گے اور ایک ایک چیز کا جواب دیں گے. آپ کو کس نے کہا کہ ہم ان سے ریلیف مانگ رہے ہیں؟ ہم نہیں مانگ رہے. 5-6 دن کا موقع دے دیں. کس کو دے رہے ہیں موقع؟ میں مجھے دے دیں. نہیں کس کو دے؟ میں کہہ رہا ہوں مجھے تو موقع دے دیں نا. آج سچ بولتے حق والی صاحب، نام بتا دیں.